لاسٹ سنڈے ہمارا ٹاپک تھا وہ جن کے تعلق سے تھا. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ موضوع بہت اہم ہے اور بہت بڑا ہے. ابھی تو پرابلم یہ جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جن کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ایکچوئل جن ہے کیا. قرآن نے سارے کانسیپٹ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جن کی تخلیق کیسے ہوئی، کس طرح سے جن کو بنایا گیا، جن کن چیزوں کے ساتھ جن کی تخلیق کی گئی، اس میں جو عناصر استعمال کیے گئے، جو میوز کیے گئے وہ کون کون سے ہیں، اور علاوہ اس کے انسانی زندگی میں جن کی اپنی ایک کیا حیثیت ہوتی ہے. اور ہمیں ابلیس کے تعلق سے، شیاطین کے تعلق سے جو کچھ میسیجز دیے گئے ہیں قرآن میں، ابلیس کا ایگزسٹنس بھی جن کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے انس اور جن اور انس میں فرق کر سکیں، فرق کو سمجھ سکیں کہ جن کیا ہے، انس کیا ہے. ابھی ہمارے ذہن میں جن کی جیسے ہی بات ہوتی ہے تو ہماری سائیکالوجی، ہماری ذہنیت، ہماری سوچ ہم کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہے، حقیقت سے بہت دور لے کر جاتی ہے، اور اتنی دور لے جاتی ہے کہ وہاں سے لوٹنا ہمارا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نزول ہم پر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم خود کو اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو اور ان کے تاثرات کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں. ایکچوئل اللہ کی کتاب، بک آف اللہ، اس کا ہم کو یوز کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کے استعمال کے ساتھ ہی ہم زمین پر اپنے قدموں کو جما سکتے ہیں، کچھ کرنے کی، کچھ بنانے کی، کچھ دینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق محض دین سے نہیں ہے، یا آپ لوگوں کے حساب سے جو آخرت ہے صرف اس آخرت سے نہیں ہے. اللہ کی کتاب کا ایکچوئل جو تعلق ہے وہ آپ سے. اب دنیا اور آخرت کا تعلق آپ سے ہے. انسان کو دنیا کے پرسپیکٹو میں اور آخرت کے پرسپیکٹو میں کام کیسے کرنا ہے، اس کی رہنمائی اللہ کی کتاب کرتی ہے، اور صرف اللہ کی کتاب ہی کر سکتی ہے. علاوہ اس کے کوئی دوسری کتاب اس بات کی رہنمائی نہیں کر سکتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کو کس طرح سے برتنا ہے، اور آخرت میں کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو فیض یاب کرنا ہے، کیسے ہمیں اس سے استفادہ کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کے پاس جو سورس ہیں، ہمارے پاس جو سورسز ہیں، اسی کے استعمال سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس سورسز کون کون سے ہیں. ہمارے پاس سورسز کون سے ہیں، کون کون سے ہیں جس کے استعمال سے ہم زمین پہ ریسورسز ڈیولپ کر سکتے ہیں، سنسادھن پیدا کر سکتے ہیں، وہ ذرائع پیدا کر سکتے ہیں، وہ وسائل پیدا کر سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی کمفرٹیبل ہو جائے، آسان ہو جائے. تو ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے اندر سورسز کون سے ہیں اور ان سورسز کا یوز کیا ہے. تو دیکھیے، انسان کی جو بگننگ ہوئی ہے، بے جان چیزوں کے بعد، بے جان خلقت کے بعد، جہاں سے حیات کی بگننگ ہوتی ہے، حیات کی، زندگی کی، تو وہ جان سے ہوتی ہے. سب سے آپ لوگوں نے یہ الفاظ سنا ہوگا، زندگی، جان، حیات، روح، نفس. یہ سارے الفاظ آپ لوگوں کے سنے ہوئے ہیں. دیکھیے یہاں میں نے لکھا بھی ہوں، جان ہے، حیات ہے، نفس ہے، روح ہے، انس ہے. یہ قوتیں ہیں مختلف.
جو ہمارے اندر سرگردہ ہے، جو کام کر رہی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ ہمارا نرماण ہوا ہے، ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہم بنائے گئے اس کو، جس میں اللہ نے سب سے پہلے خلق السماوات والارض، اس نے سب سے پہلے سماوات کو بنایا اور ارض کو بنایا، میٹرز کو. اب میٹرز کے بعد جو بیگننگ ہو رہی ہے، جو سب سے پہلی شے جس کو ہم جاندار کہتے ہیں، جو ایگزسٹنس میں آئی، وجود میں آئی، جو موجود ہوئی، اس کو قرآن نے جن کہا ہے. اس کو قرآن نے جن کہا ہے. جو بیسک فنڈامنٹل ہے ہمارے اندر، جو بیسک فنڈامنٹل ہے ہمارے اندر، انسان کے اندر، وہ ہماری جان ہے، وہ ہمارا جن ہونا ہے. ساری یہ جو پروگرامنگ ہے، چاہے ارض کی ہو، حیات کی ہو، نفس کی ہو، روح کی ہو یا انس کی ہو، یہ ساری پروگرامنگ کس میں کی گئی ہے؟ یہ جان میں کی گئی ہے. ہماری جو جان ہے، جو زندگی ہے ایکچول، جو متحرک ہے، جس میں حرکت ہے، جو ہمارا بیس ہے، بیسک ہے، یہ سارا پروگرام اس میں کیا گیا. ارض، حیات، نفس، روح اور فطرت انس، یہ ساری پروگرامنگ کس میں کی گئی ہے؟ جان میں کی گئی. اس میں دیکھیے اب کیسے اس کو پروگرام کیا گیا ہے. جان میں کیسے ارض کو پروگرام کیا گیا، کیسے حیات کو پروگرام کیا گیا، کیسے نفس کو پروگرام کیا گیا، کیسے روح کو پروگرام کیا گیا. یہ کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. کافی کچھ یہ میڈیکل سائنس سے جڑی ہوئی بات ہے کہ یہ پروگرامنگ جان میں کیسے ہوئی ہے، اور یہ کہ جان جن میں ہی یہ پروگرامنگ ہوتی ہے.